السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے یوم آخرت کے تعلق سے بیان کیا تھا۔ یوم آخرت کے اندر وہ تمام باتیں شامل ہوتی ہیں جب سے انسان دنیا چھوڑ جاتا ہے، چاہے قبر کے احوال ہوں، قیامت کے احوال ہوں، پل صراط سے گزرنا ہو، حوض کوثر کا پانی پینا ہو یا جنت میں داخل ہونا ہو، جتنی باتیں اس سلسلے میں آتی ہیں وہ ساری باتیں یوم آخرت کے اندر شامل ہیں۔ آج ایک اور بات اسی سلسلے کی، اور وہ یہ ہے کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تقدیر بنائی ہے اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر، اور جو اس کی حکمت کا تقاضا تھا اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت بھی اس میں شامل حال ہے۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، آسمان و زمین، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے، ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے اس کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقدیر بنائی ہے اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اور اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اس بات کا ذکر حدیث جبریل کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، وہ عمل ایمان، اے نبی ہمیں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بیان فرمایا تھا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ چھٹی چیز ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی امور میں سوال کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بھی سوال کیا تھا، اچھی بری تقدیر کے سلسلے میں بھی انہوں نے سوال کیا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ آپ ہم سے ہمارے دین کے بارے میں بتلائیے، گویا کہ ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو ہم جو آج عمل کر رہے ہیں تو ہم اسی سابقہ جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، یا یہ کہ اس سے ہٹ کر کے کچھ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو تقدیر بنائی ہے، جو کچھ بھی ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں یہ اسی تقدیر کا حصہ ہے، اس سے خارج کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر ہم عمل کیوں کریں جب ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، کل میسر لما خلق لہ، جو آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ آسانی پیدا کر دے گا۔ کوئی نیکی چاہتا ہے، کوئی بھلائی چاہتا ہے، کوئی اچھائی چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین آسانی اور بھلائی اور اچھائی کے تمام راستے اس کے لیے کھولتا جائے گا، اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس پر چلتا جائے گا۔
لیکن کوئی برائی چاہتا ہوگا، کوئی شرارت چاہتا ہوگا، کوئی شرک چاہتا ہوگا، کوئی کفر چاہتا ہوگا، کوئی نفاق میں مبتلا رہنا چاہتا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ راستے آسان کر دے گا۔ وہ آدمی نفاق میں پڑا ہوگا، شرک میں ملوث ہوگا، کفریات میں ملوث ہوگا، خرافات بدعات میں ملوث ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ راستہ آسان بنا دے گا، وہ اس پر چلتا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین پھر آخرت میں حساب لے گا۔ حساب کس بات کا لے گا؟ میں نے تمہیں دونوں راستے دکھائے تھے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تمہیں دو راستے دکھائے تھے، اچھائی کے بھی برائی کے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل بھی دی ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ اگر ہم فطرت سلیمہ کو اپنی استعمال کریں تو ہم شرکیات سے بچ سکتے ہیں، کفریات سے بچ سکتے ہیں، بدعات و خرافات سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی فطرت سلیمہ کو نہیں استعمال کریں تو ایسی صورت میں ہم برائیوں کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان ہمیں دھکا دے رہا ہوگا برائیوں کی طرف، خرافات کی طرف، شرکیات کی طرف، کفریات کی طرف، تو ہم شرکیات اور کفریات میں مبتلا ہوں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے ولید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اے میرے والد، مجھے وصیت کیجیے اور اچھی وصیت کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹھاؤ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہو چکے تھے، نقاہت تھی، کمزوری تھی، پھر بھی انہوں نے کہا مجھے بیٹھاؤ۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ولید کو نصیحت کی، یا بنی انک لن تجد طعم الایمان ولن تبلغ حقیقت العلم باللہ حتی تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيْرُ الْقَدْرِ وَشَرِّهِ، انہوں نے کہا کہ میں کیسے جان سکتا ہوں اچھی بری تقدیر کے بارے میں؟ تو انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جان لو جو چیز تمہیں ملنے والی ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جو تمہیں نہ ملنے والی ہے وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ پھر قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اکتب، لکھو۔ قلم نے کہا اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ہر وہ چیز لکھ دو جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ رب العالمین نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ ڈالے، سارا کچھ اللہ رب العالمین نے کتاب مبین میں لکھ چھوڑا ہے، تو لوگوں کی تقدیر بنا دی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں ان اللہ خلق خلقا، اللہ رب العالمین نے مخلوقات پیدا کی ہیں، فخلقہم بقدر، سب کی تقدیر اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، وقسم الآجال بقدر، سب کی ایک عمر بنائی ہے، وقسم ارزاقہم بقدر، ان کی رزق متعین کی ہوئی ہے، والبلاء والعافیہ بقدر، اور کس کو مصیبت پہنچے گی کس کو عافیت پہنچے گی، کون بیمار ہوگا کون صحت یاب ہوگا، اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ دوسری جگہ انہوں نے بیان فرمایا من کذب بالقدر فقد کذب بالاسلام، جو شخص تقدیر کا انکار کرے وہ اسلام کا منکر ہے، وہ اسلام کی تکذیب کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام اس سلسلے میں پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر کے باب میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، قدریہ ہیں وہ تقدیر کے باب میں گمراہ ہوئے، انہوں نے تقدیر کا ہی انکار کر دیا، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا تقدیر اقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بندہ اپنے اعمال اپنے افعال کا خود خالق ہے، بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، تقدیر اقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں جبریہ ہیں، وہ بھی اس باب میں گمراہ ہوئے، ان کا کہنا یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر بنا دی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوگا۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، گویا بندہ چوری کرنے پر مجبور ہے، کوئی شرابی شراب پینے پر مجبور ہے، کوئی زناکار زناکاری کرنے پر مجبور ہے، کوئی والدین کا نافرمان والدین کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہ جبریہ ہیں، کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں۔ تو یہ دونوں فرقے گمراہ ہوئے، جو تقدیر کے منکر ہیں وہ بھی گمراہ ہوئے، اس کے مقابلے میں جو جبریہ کہتے ہیں بندہ مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں، یہ بھی گمراہ ہے۔ اور ان دونوں کے بیچ میں اہل السنہ والجماعہ ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تقدیر کے بارے میں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر بنائی ہے اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی زمین و آسمان نہیں پیدا کی تھی، اس سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر بنا دی تھی۔ زمین و آسمان اللہ نے بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے بنایا ہے۔ زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے مٹی لی تھی، اس کے بعد ان کا خمیر بنا، اس کے اندر روح ہو کے چلتے پھرتے آدم علیہ السلام بنے۔ تو آسمان و زمین بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی تخلیق نہیں کی تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی، کیا ہونے والا ہے۔ اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یا ابھی ہم نے جو نہیں کیا کرنے والے ہیں، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو پہلے سے تھا۔ مرنے کے وقت تک ہم کیا کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین کو پہلے علم تھا، جبکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم مسجد سے نکلنے کے بعد کیا کریں گے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے جو ہم کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو پہلے سے خبر تھی کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے۔ تو تقدیر کے مراتب اور اس کے ارکان 4 ہیں۔ اس کو جس نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا، اس کا یہ عقیدہ، جو تقدیر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، اس کا عقیدہ درست ہوگا، اور جو اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکا وہ اس باب میں گمراہ ہوگا۔ تقدیر کے مراتب 4 ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے العلم، اس بارے میں علم حاصل کرنا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے تفصیلی طور پر۔ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، کون پیدا ہوگا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کیا اچھا کرے گا، کیا برا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا تفصیلی علم ہے۔ جو بندہ کر رہا ہے، جو بندہ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کو سارا علم ہے۔ اور جو چیز نہیں ہوئی، اگر وہ ہوئی تو وہ کیسی ہوگی، اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے، جبکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو ہونے والا اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ اگر وہ ہوئی تو کیسی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ تمام موجودات کا جاننے والا ہے، جن چیزوں کا وجود اللہ رب العالمین نے بخشا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے، اور جو چیزیں ابھی نہیں پیدا ہوئی ہیں، بعد میں پیدا ہوں گی، اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے۔ جتنے بھی ممکنات ہیں، جتنے مستحیلات ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے۔ زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے، چاہے زمین کے اندر ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے آسمان میں ہو، آسمان و زمین کے ایک ذرے بھی اللہ رب العالمین کے علم سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کو اس کا علم تھا، اس کو کتنا رزق ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، یہ کون سی باتیں بولے گا، کون سے اعمال کرے گا، اس کے حرکات سکنات جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کا علم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین جو آگے ہے جو پیچھے ان کا جاننے والا ہے۔ تیسری آیت میں بیان فرمایا عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك
ولا اکبر الا فی کتاب مبین، غیب کا جاننے والا ہے، زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور ذرے سے بھی کوئی چیز چھوٹی ہو یا اس سے بڑی ہو، اللہ رب العالمین نے کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ اپنے رسالت کا منصب کس کو عطا کرے۔ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے، اور جو اس کا اہل ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جو گمراہ ہوا، جو سیدھے راستے سے گمراہ ہوا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی جانتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو بھی پتا زمین کے اوپر گرتا ہے اللہ رب العالمین کا اسے جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکی میں جو دانہ کسان ڈال دیتا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، چاہے خشک ہو چاہے کوئی تر ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ پہلے نمبر پر یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہم اس بات کا علم رکھیں، ہمیں یہ جانکاری ہونی چاہیے، ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا علم بہت وسیع ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے ان کو بھی جانتا ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے انہیں بھی جانتا ہے، اور جو سمندر کے اندر ہے اللہ رب العالمین انہیں بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے الکتابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے، اور ہر چیز کی تقدیر بنا کر لوح محفوظ میں رکھ چھوڑا ہے۔ قیامت تک کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیلات لکھ رکھی ہیں، اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا آپ کو علم نہیں کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، یہ کتاب میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصائیہ کر رکھا ہے امام مبین، یعنی وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ امام مبین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احصائیہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی گنتی سے کوئی شخص مخفی نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی چیزیں پہنچتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ رکھی ہے قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ قال وعرشہ علی الماء، اللہ رب العالمین کا عرش اس وقت پانی پر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر تھا، کیسے تھا ہمیں نہیں معلوم۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا ما من نفس منفوسہ، جو بھی نفس سانس لیتا ہے الا وقد کتب اللہ مکانہ من الجنت والنار،
اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا افلا نتکل، کیا ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں؟ آپ نے بیان فرمایا لا، نہیں، تقدیر پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ اعملوا، کام کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، ولا تتکلوا، بھروسہ نہ کرو۔ فکل میسر لما خلق لہ، جس کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے لیے آسانی کر دی جائے گی۔ اما اہل السعادہ، جو نیک بخت ہوں گے، فیسرون لعمل اہل السعادہ، تو ان نیک بختی والے جتنے بھی اعمال ہوں گے اس کے لیے اللہ کی جانب سے آسانی کر دی جائے گی۔ واما اہل الشقاوہ، جو بدبخت لوگ ہوں گے، فیسرون لعمل اہل الشقاوہ، تو بدبختی والے جتنے اعمال ہوں گے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ وہ بدبختی میں مبتلا رہے گا اور وہ اسی میں خوش رہے گا، اسی میں مگن رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے نیکی کے سارے راستے کھولتا جائے گا، وہ آسانی کے ساتھ عمل کرتے جائیں گے۔ اور جو بدبخت لوگ ہوں گے، گناہ گار لوگ ہوں گے، گناہ کے سارے راستے اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان کر دے گا، تو وہ بدبختی میں، گناہ میں مبتلا رہے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تیسرا مرتبہ تقدیر کا یہ ہے المشیئہ، اللہ رب العالمین کی مشیت، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں چاہے حرکات ہوں، سکنات ہوں، ہدایت ہو، گمراہی ہو، جتنی بھی چیزیں لوگوں کو میسر ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی مشیت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو کچھ تم چاہتے ہو، وَمَا تَشَاءُونَ، جو کچھ بھی چاہتے ہو، مگر وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا، یعنی تمہاری مشیت اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہوگی۔ اگر تم کوئی چیز چاہتے ہو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے تو تمہاری چاہت سے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی چاہت ہو جائے تو اللہ رب العالمین وہ چیز تمہیں عطا کر دے گا، تمہیں وہ چیز میسر ہو جائے گی، تمہیں وہ چیز مل جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْ، جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے، سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ صراط مستقیم کیا؟ اللہ رب العالمین کا راستہ، جو قرآن و سنت کے مطابق چلے وہی اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین اسی راستے کو پسند کرتا ہے اور اسی راستے سے راضی بھی ہے۔ جو اس کے علاوہ دائیں بائیں راستے موجود ہیں وہ شیطانی راستے ہیں۔ اگر کوئی شخص دائیں بائیں والے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو قرآن و سنت اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، ابن آدم کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، کہ قلب واحد، گویا کہ ایک ہی دل ہے، یصرف حیث یشاء، جسے چاہتا جدھر چاہتا اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، تو اپنی اطاعت پر میرے دل کو پھیر دے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں، ہمارے دل کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، اپنے دین کی رضا، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنی چاہت کے لیے میرے دل کو پھیر دے۔ تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے دین کی طرف۔ تو ہمیں یہ کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے الخلق،
اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے علوی ہوں چاہے سفلی ہوں، جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اپنے صفات کے ساتھ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اپنے حرکات کے ساتھ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اپنے سکنات کے ساتھ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب کے سب مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف خالق ہے، عبادت کے لائق صرف خالق ہے، مخلوقات عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ اور مخلوقات میں تمام انبیاء بھی شامل ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں شامل ہیں، لہذا وہ عبادت کی مستحق نہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، ان کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ تو خالق کی عبادت ہوگی، مخلوق کی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اس نے تاریکی اور نور پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کفر کرنے والے اپنے رب کے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت و حیات دونوں پیدا کی ہے، ان کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے ان کی بیوی پیدا کی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد و عورت پیدا کر دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک آدمی سے ان کی بیوی پیدا کی، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں چلا دی، قیامت تک ان کی نسل چلتی رہے گی۔ جس دن اللہ رب العالمین کا نام لیوا ایک بھی موجود نہیں رہے گا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ایک بھی موجود نہیں رہے گا، وہی دنیا کا آخری دن ہوگا، وہی قیامت ہوگی، قیامت کا دن وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی تخلیق کرنے والا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان و زمین سے تم کو رزق پہنچاتا ہو؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہے نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو رزق پہنچاتا ہو آسمان و زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے، ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا، اور ہر چیز کے لیے ایک ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر لکھ رکھی ہے۔ تو تقدیر کے بہت سارے اقسام ہیں۔ تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایک تقدیر عام تقدیر ہے۔ عام تقدیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا، جتنی بھی مخلوقات پیدا ہونے والی ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت کے تحت، اپنی حکمت کے تحت پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان و زمین میں ہیں، ان ذالک فی کتاب، یہ اللہ کی کتاب میں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کی پیٹھ سے ان کی ذریت نکالی، ذریت نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جب ان سے وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔
تو عالم ارواح میں ہم سب نے گواہی دے رکھی کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا، وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ تو ہم نے عالم ارواح میں رب کی ربوبیت کی گواہی دی ہوئی ہے۔ لیکن جو عموماً انسان گمراہ ہوئے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، کیونکہ بہت سارے انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسری تقدیر ہے تقدیر عمری۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی جتنی بھی عمر ہوگی اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر بنا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے بیان فرمایا کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما۔ آپ نے بیان فرمایا اپنے ماں کے پیٹ میں تم 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتے ہو، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک علقے کی صورت میں، ایک علقے کی صورت میں رہتے ہو، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر ایک لوتھڑے گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہو جاتے ہو، ثم یرسل الملک، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اس میں وہ روح پھونکتا ہے، ویؤمر باربع کلمات، 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، تیسری چیز یہ بدبخت ہوگا، چوتھی چیز یا نیک بخت ہوگا، یہ 4 چیزیں فرشتہ لکھ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9 مہینے میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں یہیں لکھ دی ہیں، یہ پوری عمر میں کیا کرے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو کتاب موجود ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ لکھا ہوا پہلے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمری تقدیر بنائی ہے، عمر کی یہ تقدیر ہے۔ تیسری تقدیر ہے سنوی تقدیر۔ اللہ رب العالمین 1 سال میں کیا کچھ ہونے والا ہے دنیا کے اندر وہ سارا کچھ لکھ دیا ہے، سارا کچھ دنیا کے اندر اتار دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم کام جو بھی اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے دنیا کے اندر اپنا حکم نافذ کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے۔ کب اتارتا ہے؟ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، قدر والی رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین 1 سال میں کیا ہونے والا ہے، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون بیمار ہوگا، کون شفا یاب ہوگا، کون تخت پر بیٹھے گا، کون تخت دار پر لٹک جائے گا، کس کی حکومت جائے گی، کس کی بنے گی، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں 1 سال کی اس تقدیر میں دنیا کے اندر اتار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنوی تقدیر بھی بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یومی تقدیر بھی بنائی ہے، ہر دن کی تقدیر، ہر دن اللہ رب العالمین تقدیر بناتا ہے لوگوں کی۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل یوم ہوا فی شان، اللہ رب العالمین کے ہر دن کی الگ الگ شان ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ روزانہ کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی شفا یاب ہوتا ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی جیل خانے میں جاتا ہے، کوئی جیل سے چھوٹتا ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی مرتا ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا اگر حکم نہ ہوتی یہ ساری چیزیں کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ تو یہ تقدیر یومی ہے، ہر دن کی تقدیر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے ہر دن ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے اچھی بری تقدیر بنا دی ہے، اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ تقدیر بنائی ہے، لہذا جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوگا، چاہے اچھائی ہو، چاہے برائی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لہذا ہم اس پر راضی ہوں گے، ہم اس پر راضی ہو جائیں گے، ہمیں اس کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مکروہ چیز پہنچتی ہے تو ہم اس پر صبر کر جاتے ہیں، کوئی خوشی والی چیز پہنچتی ہے تو ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم،
تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب، مگر اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، من قبل ان نبرہا، قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں، ہمارے نفسوں کو خوشی پہنچے گی، غم پہنچے گا، بیماری پہنچے گی، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کی تھی، وہ کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم استعانت کرو تو اللہ رب العالمین سے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچائیں گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے وہ سوکھ گیا، اس کی سیاہی سوکھ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لڑکے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ عقیدے کی اتنی بہترین باتیں بتائی تھیں۔ مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، ان امر المؤمن کلہ خیر، مومن کا معاملہ خیر پر مبنی ہے، ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، یہ صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ ان اصابتہ السراء فشکر فکان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشی والی چیز پہنچتی ہے اس پر وہ شکر بجا لاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ ہم جب اس بات پر یقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہماری اچھی بری تقدیر لکھی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس پر یقین ہے، تو ایسی صورت میں جو بھی خراب چیزیں ہمیں لاحق ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہمیں لاحق ہوں گی، تو ہم کاہنوں کے پاس نہیں جائیں گے، جادوگروں کے پاس نہیں جائیں گے، ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی ریکھائیں نہیں دکھائیں گے کہ پڑھو ہماری ریکھاؤں کے اندر کیا لکھا، اچھائی لکھی ہے برائی لکھی ہے، ہم اس سے نہیں پوچھیں گے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی شخص کسی کاہن کے پاس، عراف کے پاس جاتا ہے اور اپنی ہتھیلی پڑھواتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کے لیے اچھائی ہے یا برائی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ جاننے کے لیے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بڑی صاف بات بیان فرمائی ہے کہ من اتى عرافا فسألہ، جو شخص کسی کاہن کے پاس یا عراف کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 یوما، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صرف سوال کرنا، میری ہتھیلی پڑھ لو بھائی، یہ سوال کرنے کے لیے، جاننے کے لیے کوئی شخص ایسا کرتا ہے، 40 اگر وہ نمازی ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ تو میرے بھائیو، تقدیر پر ایمان ہم لاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی، ہر چیز کی اچھی بری تقدیر پہلے سے بنا دی اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر۔ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، زنا کار سمجھتا ہے کہ میں زنا اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، چور سمجھتا ہے کہ میری تقدیر میں چوری لکھا ہوا ہے اس لیے میں چوری کر رہا ہوں، تو ایسے ہی آدمی کے سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درہ موجود ہوتا تھا، وہ سر کے اوپر دے مارتے تھے اور کہتے تھے تیری تقدیر میں یہ درہ بھی لکھا ہوا ہے، تمہاری برائی کا جی چاہتا ہے، تم کو اچھا لگتا ہے تو وہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اب یہ درہ کھانا بھی تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی قبول کرو۔ تو میرے بھائیو، تقدیر کے سلسلے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، تو ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔